یتیم بچے کی کفالت کرنے کے بعد اس کے پردے کے احکام کیا ہوں گے اور ولدیت میں اس کا نام تبدیل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح آپ نے دوسرا سوال ایک مستقل پوچھا کہ جائیداد میں اس کا حصہ کیا ہوگا. میں تینوں کو ایک ہی ساتھ ان کا جواب دیتا ہوں. یتیم بچے کی کفالت، اسے اپنی کسٹڈی میں لینا، اس کے ثواب ہونے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، تو قرآن نے بیان کیا، لیکن اس سے شرعی احکام میں فرق نہیں پڑے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا، ادعوہم لآبائہم، جو بچے تمہاری کسٹڈی میں ہیں، لے پالک ہیں، ان کو ان کے اصل والد کے نام سے پکارا کرو. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یتیم بچے کی ولدیت تبدیل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اگر آپ نے بچہ ایسا ایڈاپٹ کیا جس کے والد کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کون ہے کہاں ہے، تو بھی آپ اس کی ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. بلکہ قرآن نے کہا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اپنا دینی بھائی کہہ سکتے ہو، لیکن اپنی قوم کا آدمی یا اپنی طرف اس کی نسبت وہ تم نہیں کر سکتے. سرپرست میں آپ گارجن میں اپنا نام ڈال سکتے ہیں. یہ تو دو ٹوک ہے، قرآن کی نص ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے پالک بنایا تھا. عجمی تھے حضرت زید، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی طرح پالا ان کو، اور اتنی محبت سے پالا. ایک عجمی اور غلام تھے لیکن اپنا بیٹا بنایا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کو حب رسول کہا جاتا تھا. حب کہتے ہیں بے انتہا محبوب. یہ بھی ہمارے نبی کے اخلاق کی ایک اور یتیم کی کفالت کی ایک مثال ملتی ہے. وہ یتیموں کی طرح تھے، اگرچہ حقیقت میں یتیم نہیں تھے، مگر باپ وہاں موجود تو نہیں تھا. بڑی محبت سے ان کو پالا اور اتنی محبت دی کہ ولدیت میں اپنا نام ڈال دیا. ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مگر قرآن مجید میں اس کی ممانعت وارد ہوئی اور فرمایا ادعوہم لآبائہم. اس دن کے بعد سے پھر ان کو زید ابن حارثہ کہا جانے لگا. تو ولدیت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، پردے کے احکام بھی تبدیل نہیں ہوں گے. یہ بیٹا جب بالغ ہوگا تو اپنی ماں سے، جو یعنی ماں بنی ہوئی ہے، اس سے پردہ، وہ اس سے پردہ کرے گی. اس طرح اگر یہ لڑکی ہے تو جب یہ بالغ ہوگی تو جس نے سرپرستی کی ہے بیٹی پر لازم ہوگا کہ اپنے سرپرست سے پردہ کرے. اور ویسے بھی یہ تو بلوغت کے بعد پردے کے حکام ہوتے ہیں، اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے کے کفالت کریں تو یہ بلوغت تک ہے. بالغ ہونے کے بعد تو وہ آزاد ہے، وہ نکاح کرے، وہ کاروبار کرے، وہ کہیں بھی جا کے رہتا ہے. اس کے بعد تو اپنی اولاد پر بھی انسان کے بہت سارے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. بالغ اولاد اگر ماں باپ کے ساتھ نہ رہنا چاہے، نکاح کر کے الگ رہنا چاہے، تو ماں باپ اس کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے. تو یہ تو بچپن کے ہیں کہ پردے کے حکام، اور پردے یعنی بچپن کے ہیں کسٹڈی، اور پردے کے حکام، یہ سب چیزیں تو بلوغت کے بعد متوجہ ہوتی ہیں. لیکن علماء اس کا ایک ہیلا بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی بچے کو لے پالک بناتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا پردہ ختم ہو جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اپنی وائف کہ کسی قریبی رشتہ دار سے، یعنی وائف کی بہن ہے، وہ اگر بچوں کو فیڈ کرا رہی ہے تو اس سے فیڈ کرا دی جائے 2 سال سے پہلے. تو وہ دودھ پیتا بچہ یعنی بیٹا بن جائے گا. یعنی آپ کی وائف کا وہ رضائی بیٹا بن جائے گا. بیٹا نہ بن سکا تو رضائی بھانجا بن جائے گا، تو بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہوتا. اس طرح سے اس سے رشتہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی ماں ہیں. صحابہ کرام چاہتے تھے ہم ان سے مسائل سیکھیں، تو وہ پردے کی وجہ سے اس طرح بے تکلف ہو کے نہیں پوچھ سکتے تھے. تو بہت سارے صحابہ کی جب اولاد ہوئی ہے تو اپنے بیٹوں کو لایا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے حوالے کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو فیڈ کرائیں، تاکہ حضرت عائشہ ان کی خالہ بن جائیں اور بڑے ہو کر یہ بے تکلف ہو کر اپنی خالہ سے علم دین حاصل کر سکیں، پردے کے مسائل ختم ہو جائیں. تو یہ لے پالک بیٹی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، بیٹے کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. بیٹا ہے تو اپنی وائف کی بہن کا اس کو دودھ پلا دیا جائے، یا اور کسی ایسے محرم کا کہ جس سے رشتہ قائم ہو جائے. اور اگر وہ بیٹی ہے تو شوہر کے جو بھابھی ہے اس سے کا دودھ پلا دیا جائے، تاکہ شوہر رضائی چچا بن جائے گا. تو یہ ضرورت پڑنے پر علماء سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ رشتہ جو ہے ہم ایسا قائم کریں کہ پردے کے مسائل ختم ہو جائیں. ایک تو یہ. تیسرا جو آپ نے وراثت کی بات پوچھی ہے، تو وراثت دیکھیں شریعت میں اپنے باپ سے ملتی ہے، سگے باپ سے. یتیم بچہ اس کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا نا، اگرچہ وہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن تھا تو نا. جب وہ دنیا سے گیا ہے تو اس کی اپنی وراثت جو تھی وہ اس یتیم کو ملے گی. اور شریعت میں اتنا زیادہ وراثت کے حکام میں یتیم کی رعایت کی گئی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس حمل کا بھی وراثت میں حصہ ہوتا ہے. یعنی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس حمل کو لڑکا فرض کر کے، کیونکہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، لڑکا فرض کر کے باپ کی وراثت سے حصہ الگ کر دیا جائے گا. تو اس کی چونکہ حقیقی باپ سے وراثت اس کو ملتی ہے، تو اس لیے سوتیلے باپ سے وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے اس سوتیلے باپ کے پہلے سے کوئی اولاد ہو یا نہ ہو. تو وراثت کا تعلق ہے خونی رشتوں پر. اس سے جیسے آپ کا داماد ہے آپ کے بیٹوں کی طرح ہے، سن ان لا ہے وہ، مگر وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے.
تو سگے بیٹے کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے, سوتیلے بیٹے کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو لے پالک ہے اس کے حقیقی باپ سے اس کو وراثت نہیں ملی, یا اس کے والد کا پتہ ہی نہیں ہے, یا وراثت جو ملی تھی دوسروں نے ظلماً غصب کر کے وہ کھا گئے ہیں, اس بیچارے کو کوئی حصہ نہیں دے رہے, تو آپ کی وراثت میں تو حصہ نہیں ہے, لیکن آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو 1/3 مال کی آپ اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں, 1/3 یا اس سے کم کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3 اس کو دیا جائے, اور زندگی میں جتنا چاہیں آپ اس کو دے دیں, اس میں کوئی پابندی نہیں. تو اس طرح سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. جدہ سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے, حمل جو ہے وہ کن مجبوریوں میں اور کتنے دن تک ساقط ہے؟ جب بچے میں جان پڑ جائے, تقریباً 4 مہینے میں جان پڑتی ہے, تو اس کے بعد تو کسی بھی صورت میں حمل گرانا جائز نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے. 4 مہینے سے پہلے جب یعنی بچہ ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے, تو پھر اگر ماں کی صحت کو اتنا خطرہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ شدید نقصان ہوگا ماں کو, یعنی کوئی معذور ہونے کا خطرہ ہے یا موت کا خطرہ ہے, تو ایسی کنڈیشن میں حمل گرایا جا سکتا ہے. باقی رزق کے خوف سے حمل گرانا کہ پہلے 2 بچے ہیں تو ابھی ایک اور بچہ ہو گیا تو اتنی آمدن نہیں ہے, اس خوف سے حمل گرانا بالکل حرام ہے, چاہے 1 دن کا 1 سیکنڈ کا حمل بھی کیوں نہ ہو. تربیت کے خوف سے حمل گرانا یہ بھی حرام ہے بالکل. بعض لوگ یہ کہتے ہیں 2 بچے ہو گئے فوراً تیسرا ہو گیا تو پالیں گے کیسے, حمل ٹھہر گیا چاہے 1 سیکنڈ کا ہو 1 دن کا ہو, اس کو آپ گرا نہیں سکتے. اور یہ بات بھی خوب سمجھ لینی چاہیے کہ خواتین صحت کے نام پہ حمل گرا دیتی ہیں کہ ابھی ہمارے لیے فوراً بچہ جب ہوگا تو نقصان ہوگا, یعنی صحت خراب ہو جائے گی. یہ خوب سمجھ لیں کہ حمل گرانے سے عورت کی صحت کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بچے کی کو پیدا کرنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا. حمل گرانا بھی آسان کام نہیں. تو یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا کہ صحت کے لارے رپے دے کر خواتین کو ان چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے. تو عورت کے لیے صحت اسی میں ہے کہ وہ نیچر کے مطابق, فطرت کے مطابق چلے. جب ایک چیز قدرت کی طرف سے ہو گئی ہے تو قدرت ظالم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھے. فطرت کے کام غلط نہیں ہوتے, تو پروپیگنڈا ہے, اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. میرے والد صاحب مجھ پر بہت غصہ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھ سے ان کی بد اخلاقی ہو جاتی ہے. کوئی گناہ تو نہیں, اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے. دیکھو ماں باپ کا تو بہت بڑا حق ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے بھی یقیناً بہت زیادتی ہوتی ہے. وہ بلا وجہ اولاد کو ٹارچر کرتے ہیں. یہ ہم نے بھی اسی سوسائٹی میں پڑھے ہیں نا, پلے بڑے ہیں, تو ہم نے بھی دیکھا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اگر بچہ آپ کا ہے تو کوئی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کو اتنا ٹارچر بات پہ کبھی, یعنی بعض گھروں میں دیکھے, زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں جو ابا کی غلطی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے ہوتے. اب مثال کے طور پر ایک بچے نے غلطی کی ہے, پہلی بات تو آپ دنیا کو نہ بتائیں, آپ اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں. بچوں پہ بہت بڑی قیامت گزرتی ہے اس سے, کیونکہ باپ کی بات کو لوگ بڑی ویلیو دیتے ہیں. اب بچہ سنتا ہے یار میرا ابا ہی میری عزت نہیں کروا رہا لوگوں کے سامنے, تو اس سے شیطان کو بچے کو باپ کے خلاف ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو باپ کو کبھی بھی اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے رسوا, گھر کی بات گھر کے اندر رکھو. رشتے داروں کے ابے یہ ایسا ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, تو بس سمجھ لو اب وہ بہت کم چانس ہے اس کے ٹھیک ہونے کا. اس کی گھر میں اس کو عزت دو, گھر میں آپ ٹھیک ہے اس کو سمجھاؤ, ڈانٹو, بعض دفعہ تانے بھی دینے پڑتے ہیں, لان تان بھی کرنی پڑتی ہے. ایسے مارکیٹ میں اولاد بھی تو عجیب ٹائپ کی آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ باپ کو بھی چاہیے اصلاح کے جذبے سے کوئی بات بتائے نا, اصلاح کے جذبے سے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, میرے ماشاءاللہ ابھی تو یاد نہیں رہتا, 16-17 جو بھی ہیں حساب کتاب, سوتےلے ووتےلے ملا کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ٹوٹل کتنے بن رہے ہیں. خیر, تو اب ان میں بہت سے بڑے بھی ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں, یعنی میرے 20 سال تو میرے خیال ہو گئے ہوں گے میرے جب سے بچے پیدا ہونا شروع ہوئے تھے, تو کچھ بچے شادی بھی ہو گئی, میری بیٹیوں کی بھی شادی ہو گئی. میں نے اس 20 سال کے عرصے میں اپنے بچوں کو شاید 2 دفعہ پوری زندگی میں کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہو, وہ بھی 1 یا 2 تھپڑ, یا بہت زیادہ 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مارا ہوگا, وہ بھی نماز نہ پڑھنے پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک بچے کے میں نے 2-3 تھپڑ مارے تھے, وہ بالکل بھی اسکول نہیں جا رہا تھا. جب اسکول کا موقع آتا نا, وہ ایسے بن جاتا جیسے اس پہ پتہ نہیں کوئی دجال نکل آیا ہے, دجال کہیں سے دریافت ہو گیا اور یہ اس کی ٹینشن میں, نہ ٹیوشن پڑھ کے دے رہا, نہ یہ ان کا استاذ بھی یہی بیٹھے ہوئے. جب بہت زیادہ ہو گئے پھر بھی میں نے کہا نہیں بھائی, آرام سے چلا جائے گا. گھر والوں نے کہا بھائی تھوڑا سختی کریں, تو روزانہ اسکول نہیں جا رہا ہے, پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. پھر مجھے اپنا زمانہ یاد آیا کہ میں بھی نہیں جاتا تھا, تو ابا نے ایک دفعہ طبیعت سے اگلے پچھلے گناہ میرے معاف کر دیے تھے, تو اگلے دن سے جانا شروع ہو گیا تھا میں. ٹھیک ہے نا, مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا, لیکن میں نے کہا نہیں, بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھتا یار. بچے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ایسے معصوم ہوتے ہیں, تو دل ہی نہیں چاہتا ان کو یار, ان کی کیا, وہ تو غلطی بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تو اس پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. صبح جب اٹھتا تھا نا, ایسے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑ رہے ہو, مجھے ہنسی آتی تھی اس پہ کہ یار اس پہ موت آ رہی ہے.
ادھر ابا کے بیانات ہو رہے ہیں، فجر کی نماز تکبیر، اور بچے کی حالت کیا ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں اس کو یہ ہو رہا ہے میں ابا کے گھر میں پیدا کیوں ہو گیا کہ مجھے فجر پڑھنی پڑ رہی ہے. تو اب 8-9 سال اس کی عمر تھی تو زیادہ ہو گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بالکل ہی اسکول نہیں جا رہا ہے. تو پھر ایک دن ہم نے طبیعت کا مطلب 4-5 تھپڑ لگائے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو چند دن کے لیے جانا شروع ہو گیا. پھر وہی پوستی پن، نہیں جا رہا میں نے کہا بھاڑ میں جائے، نہیں جائے، ٹماٹر بیچے گا یہ، جاؤ. کیونکہ اب یہ تھوڑی کہ جنگلی بن جائے یار بچوں کو مار مار کے. نہیں لگ رہا ہے کہ ہر آدمی کو ہر کام کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. پھر اس کو حفظ میں ڈالا، حفظ ہی نہیں کر کے دے رہا. دوسرا بھائی ہے ماشاءاللہ ٹھکا ٹھک نکل گیا، حافظ بن گیا. تراویح پڑھائی اس دفعہ اس نے گھر میں، یہ والا پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. جو کام بولو اس پہ پتہ نہیں. پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا، میں نے کہا کوئی سیٹنگ تو نہیں آؤٹ ہوئی بھائی اس کی کوئی ملٹی وٹامن دی ہے اس نے، کوئی طاقت کی دوا دی. ابھی میرا ارادہ ہے اس کو ساری سیٹنگ کروا لوں. کوئی وٹامن بھی بعض دفعہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بچوں کے، تو ایک ٹیسٹ کروانے کا میرا ارادہ ہے کہ لیب میں ٹیسٹ کروا دوں کوئی کمی ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اگر نہیں ہوگا تو پھر بھائی ہم کیا کریں گے؟ بس اس پہ خوش ہوں گے الحمدللہ. سٹا نہیں لگاتا الحمدللہ، غلط لڑکوں میں بیٹھ نہیں رہا ہے. بڑا ہو جائے گا خود ہی اپنا مستقبل سمجھ لے گا. ابھی تو بس یہ کرو کہ غلط صحبت میں نہ بیٹھے، نہ پڑھے. یار نہیں پڑھ کے دے رہا، سب لوگوں کو اللہ نے پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تو میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹماٹر بکوانے اس سے کیا کرنا ہے، اس کو کچھ تو کہیں تو لگاؤ. میں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بیانات میں مثال دیتا ہوں نا کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، تو کیا ہوگا، زیادہ ٹماٹر بیچے گا تو وہ اللہ نے شاید سن لی ہے میری. اللہ کہے کہ سب سے پہلے تیرے اوپر فٹ کروں گا. تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں کیوں ٹینشن لوں؟ میں تو یار میں جب سفر سے آتا ہوں سلام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ابا کے آنے سے کھلونے. ابھی بقرعید ہے، وہ شور مچا کے رکھا ہوا ہے، گائے چاہیے گائے چاہیے گائے چاہیے. تو ہمیں تو جب یہ بچوں سے یہ خوشی مل رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی بہت سے پڑھ لیتے ہیں. میں تو بڑے ہو کے ہی پڑھا ہوں بھائی، بچپن میں تو ہم نہیں پڑھے. ہم نے تو بچپن میں پٹے بھی، مارے بھی کھائی. اسکول تو جانا شروع ہو گئے تو پڑھ کے پھر ہم تو پڑھ لکھ لو کچھ کام کے بن جاؤ گے. میں تو بڑے ہو کے پڑھائی شروع کی ہے. حفظ بھی میں نے بڑے ہو کر کیا ہے، بچپن میں حفظ نہیں کیا. بڑے ہو کر میں پورے مولوی بننے کے بعد میں نے حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے طور پر حفظ کر لیا. تو جب شوق ہوتا ہے تو سب کچھ ہے. اگر چترول لگا کے بچے کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی نا تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا وہ. ہاں نشے میں نہ بیٹھنے دو کہ بچہ چرس پی رہا تھا، آپ نے کہا محبت سے سمجھایا، دوبارہ چرس پینے لگا. اب نہیں، یہ چیز برداشت کے قابل نہیں ہے. پھر تو اس کو بند کرنا پڑے گا گھر کے اندر. پھر بھی مار دھاڑ کے بجائے کوئی اور طریقے اختیار کرو، گھر میں بند کر دو اس کو، بری ایکٹیویٹیز سے روکو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے بھائی بچوں کو محبت دے، وہ تمیز سے سمجھائے، ان کو رسپیکٹ دے، ان کو یہ احساس ہو کہ ابا ہمارا. دیکھو جس باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو خوشی کے بجائے ٹینشن ہونا شروع ہو جائے وہ کامیاب باپ بولو نہیں. اب چونکہ مجھے اپنے ابا یاد آنے لگتے ہیں نا تو پھر میں میرا جذبات ہی ہو جاتا ہوں. وہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے تھے ہمیں خوشی ہوتی تھی. ہم پنجاب گئے ہوئے تھے، 2 مہینے کی چھٹیاں ہم پنجاب میں گزارتے تھے، تو ہمارے ابا یہیں ہوتے تھے. تو ہمیں پتا چلا ہمارے ابا بھی آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی، یار ابو بھی ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے چھٹیوں میں. تو اگر کوئی کسی باپ کے گھر میں آنے سے بچوں کو ہو رہی ہے خوشی تو اس کا مطلب وہ ابا کیا ہے، صحیح ہے. اور جہاں بچوں کو یار ابا ہے نا پھر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ابا میں فالٹ ہو. بعض دفعہ اولاد میں بھی فالٹ ہوتا ہے، وہ ایسی الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا کے آنے سے پتہ ہے کہ ڈانٹ پڑے گی، لیکن یہ ابا کے بھی تھوڑے سے فالٹ ہونے کی علامت ہے. تو بچپن سے کنٹرول کرو، بری صحبت سے بچاؤ. بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے. اس کو ماحول بگاڑتا ہے. تو بچے کی تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس بگڑنے سے بچا لو اس کو. اس کے دوستوں پہ نظر رکھو. میں اس کی نظر کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھ کن لوگوں میں رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ غلط لڑکوں میں بیٹھنا. اور یہ اسکول خراب کرتے ہیں. اچھے اچھے گھروں کے بچے ہم نے اسکولوں میں بگڑتے ہوئے دیکھے ہیں. اس لیے نہیں کہ اسکول ان کو بگاڑ رہا ہے، اس لیے کہ اسکول میں بعض دفعہ ان کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ ایسے لڑکوں سے ہو جاتی ہیں، وہ لڑکے ان کو موبائل میں غلط چیزیں دکھا کے، نشہ اور یہ الٹی باتیں کر کے، ابے تمہارا ابا تو تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا، ابے تمہیں سینما گھر نہیں جانے دیتا، ابے تمہیں فلم نہیں دیکھنے دیتا. اس طرح کی باتیں نا دوست بچوں کو سکھا کے ماں باپ کے خلاف ورغلا رہے ہوتے ہیں. بلکہ ایسی باتوں سے عورتیں بعض دفعہ عورت کو شوہر کے خلاف ورغلاتی ہیں. میرے سامنے ایک طلاق کا کیس آیا، ایک میاں بیوی کی بہترین زندگی گزر رہی تھی، آسٹریلیا میں تھے وہ. شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے، اب بہت پرانا قصہ ہو گیا، بہت مشکل ہے کہ اصل تک پہنچے. وہ شوہر آسٹریلیا سے موو کر کے جاب کے سلسلے میں بینکاک آ گئے. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی، میری بیوی کے ساتھ بہت اچھی گزر رہی تھی، تو کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اپنی بیوی کو ایک درس قرآن میں بھیجنا شروع کر دیا. اب درس قرآن سے تو اور محبت پیدا ہوگی نا، لیکن الٹا کام شروع ہو گیا. کہہ رہے میری بیگم کیا ہوئی، اس کے جو تیور ہے نا روزانہ میں نے دیکھا بدل رہے ہیں. اس کی مجھ سے وہ محبت نہیں جو پہلے تھی، اور مجھ سے مطالبہ شروع کرنے لگی آسٹریلیا رہنا ہے مجھے. تھائی لینڈ آسٹریلیا کی
की निस्बत तो थोड़ा सा कम लेवल का है ना, और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फलानी मुल्क में रहना है, और ये कह रहे सारी जरूरतें पूरी कर रहा हूँ। मैं हैरान था कि दरस कुरान में जाके बिगड़ क्यों रही है। पता ये चला कि वहां कुछ खवातीन बैठी हुई हैं जिन्होंने इससे दोस्ती लगा ली है और वो इसको वरगला रही हैं। आई बात समझ में? दर्स में तो यही मियां बीवी के हुकूक बयान किए जा रहे हैं, दर्स देने वाले भी बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन औरत क्या कर रही है? वहां कोई फसादी औरत थी, वो क्या कर रही है? तो भाई तुम ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को छोड़कर यहां आ गई, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब वो बंदे की मजबूरी है, वो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का माहौल थाईलैंड से ज्यादा खराब था उनके बकौल। वहां बच्चे के बिगड़ने का चांस, थाईलैंड में गया हूं, दो दफा गया हूं। थाईलैंड में मखसूस इलाके तो हैं जहां बहुत ज्यादा बेहयाई है। नॉर्मल जो घरों के हालात हैं वो यूरोप से अच्छे हैं, यानी बच्चे ऑर्डर पे नहीं बिगाड़े जाते वहां पे। तभी इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज थाईलैंड मूव कर गई हैं। तो कोई भी बैंकॉक या थाईलैंड जा रहा हो ना, तो फौरन फतवाना लगा दिया करो अय्याशी करने जा रहा है। बाज़ दफा अय्याशी से बचने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया के हालात उससे भी ज्यादा खराब हो चुके हैं बहुत से इलाकों के। कह रहा है नतीजा क्या निकला, इतनी तू मैं इतने मसाइल हुए ना कि बिल आखिर तलाक हुई हमारे दरमियान। और कह रहे मैं ये सोचता था कि मैंने इसको दरस कुरान में क्यों भेजा। तो दरस कुरान ने उसको नहीं बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा किसने? और फिर वो खातून कोर्ट से बच्चे भी लेके गायब, बेटियां लेके गायब, और वो बेचारा मेरे पास आके रो रहा था, कह रहे मेरा दिल चाहता है मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बीवी तो गई, बेटियां भी किसको दी हैं कोर्ट ने। एक पाकिस्तानी अदालत में केस चला था, नेशनल यहीं के थे, वो पाकिस्तान आ गई थी, फिर पाकिस्तान से बच्चों को लेके ऑस्ट्रेलिया चली गई, और फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट से क्या किया या पाकिस्तान से किया, मुझे पूरा वाकया याद नहीं। कह रहे बच्चों से भी गया मैं, और बेटियां याद कर करके ना डिप्रेशन में। कह रहे मैं थाईलैंड छोड़ नहीं सकता, मेरी जॉब इस टाइप की है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं मसाइल हो जाएंगे। तो बाज दफा अच्छा स्कूल है, लेकिन आपके क्लास फेलो आपके बच्चे को क्या कर रहे होते हैं? बच्चे की क्लास फेलो बिगाड़ रहे होते हैं। अबे तू अपने अब्बा की क्यों मानता? अबे तेरे अब्बा ने क्या दिया? खवातीन बिगड़ रही होती हैं। मुझे याद है जब मैं नया इस इलाके में आया तो मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त, अच्छी थी लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई डिफेंस या गुलशन इकबाल में जो जरा उनका स्टेटस ज्यादा अच्छा है। तो मेरे घर में एक सेकंड हैंड फ्रिज लेके रखा हुआ था मैंने। एक खातून आई, आपकी वाइफ से मिलना है, आपकी वाइफ से मिलना है, वाइफ से मिलना है, आई और चली गई और लड़वा दिया हम दोनों को। मैं हैरान हूं यार, इनको हो क्या गया? वो खातून ने किया है, मियाँ आपके मिंबर पे बातें तो बड़ी बड़ी बीवियों की हुकूक के करते हैं, ये फ्रिज लेके दिया हुआ है आप। ये बात होगी 2004 की या 3 की, और मस्जिद का घर था, मस्जिद वालों ने घर दिया हुआ था मुझे। मस्जिद वाले भी आपको पता है जो घर देते हैं ना उसमें चूना होता है ना कोई, ये भी नहीं था बहुत ही। वो तो अब मैंने रिपेयर करवा के, कुछ घर तो अभी मस्जिद का है लेकिन कुछ उसको रिपेयर करवा के सही कर, ताकि कोई खातून आगे लड़वाए तो नहीं कम से कम। ठीक है, तो वो खातून आई। अब मेरे घर वालों से ना मैं देख रहा हूं कि तेवर ठीक नहीं है। उसके पीछे जब तहकीक किए तो पता चला कि वो खातून आई हैं और बोल रही हैं तुम्हारे मियां मिंबर पे तो बीवियों के हुकूक। उस वक्त भी मेरे बयानात तो होते थे, यूट्यूब नहीं था, लेकिन वैसे लोगों में बयानात शेयर होते थे, जाते थे ऑडियो के जरिए, और बहुत सी खवातीन बयान सुनने आती थी। फ्रिज देखो ये लेके दिया हुआ है, और घर में सोफे देखो। अच्छा, मुझे मेरा ख्याल है सोफे भी नहीं थे, मैंने गाँव तकिए रखे हुए थे, जैसे पठान लोग नहीं होते रखते वो अपने उसमें कालीन, हम उसी पे खुश थे भाई, पठानों वाला स्टाइल है भाई। और ये सोफे भी नहीं लेके दिए हुए, और ये भी नहीं दिया हुआ, और वो भी नहीं। घर वालों का दिमाग ऐसा खराब किया ना। फिर मैंने समझाया ही होगा, मेरा ख्याल है कि ये अगर ये औरत नेक होती तो ये आके समझाती कि माशाल्लाह भाई फ्रिज भी है घर में अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, भले सेकंड हैंड है, लेकिन तो औरत का काम आग लगाना भी है, आग बुझाना भी। तो वो खवातीन जो मेरा बयान नहीं सुन रही, वो फायर ब्रिगेड में जॉब नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम आग लगाना है, आग बुझाना नहीं है। लेकिन जो खवातीन बयान सुन रही हैं वो ऐसा नहीं करती, दीनदार औरत नहीं करती ऐसा। तो बच्चों को वो खुलासा ये निकला कि अब्बा को चाहिए भाई बच्चों को तंज ताने ना किया करो, बहुत इससे आगे मामला खराब चलता है। और दिल पता नहीं कैसे चाहता है, और औलाद से तो इंसान को ऐसी मोहब्बत होती है कि दिल ही नहीं चाहता उस पर। तो मैंने जिंदगी में 2 दफा मुझे याद पड़ता है हाथ उठाए बच्चे पे, और वो भी हाथ उठाने के बाद जो उसकी तलाफी की है, वो तलाफी हाथ उठाने से ज्यादा महंगी पड़ी है मुझे, सही है ना। क्योंकि जब जाहिर है हमारे अब्बा ये करते थे, जब हमें कुट लगाते थे तो फिर उसके बाद अलग से प्रोटोकॉल देते थे, क्योंकि जब बड़े छोटों को मारते हैं ना, ये सख्ती करते हैं, तो शैतान आके बजाय तरबियत करने के ना वो वरगलाना शुरू कर देता है। तो शैतान का रास्ता बंद करने के लिए फिर बड़े पर लाजिम होता है कि फिर वो अलग से बच्चे को इज्जत दे, ताकि बच्चे को ये एहसास हो कि हमारा बाप हमारा दुश्मन नहीं है, उसने हमारी इस्लाह के लिए हाथ उठाया। तो हमारे अब्बा से भी हमने तो बहुत ही कुट खाई है अपने अब्बा से, अल्हम्दुलिल्लाह। उस जमाने में कुट का दौर था, अब तो बच्चों में वो फैंसी किस्म की मुर्गी जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमने तो पाइपों से मारे खाई हैं, इनको पता है हमारे अब्बा कितने सख्त थे, तो पाइपों से अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से कुटे हैं, लेकिन हमारे दिल में मनफी जज्बात नहीं आते थे। फिर अब्बा बाद में बैठा के इतनी मोहब्बत, और वो फिर थोड़ा सा खर्चा पान गुटके का,
पान गुटका नहीं था, ये नहीं खर्चा देते। तो जब ऐसे हो तो फिर बच्चे की तलाफी करनी चाहिए, उसको फिर क्या करना चाहिए, थोड़े से प्रोटोकॉल भी दें, पैसे वैसे दे दें ताकि वो खुश हो जाए। फिर देखो पैसों से कर क्या रहा है, ऐसा ना हो जाके सुट्टे लगा रहा हो दोबारा। लेकिन बहरहाल औलाद पर यही है कि अब्बा अच्छे हों या अब्बा बुरे हों, उसने अगर जन्नत कमानी है तो हर कीमत पे अब्बा को बर्दाश्त करे, ठीक है ना। वो ये ना देखे मेरे अब्बा मुझे मोहब्बत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, वो देखें यार मेरा बाप है, मेरी जन्नत क्या है, मेरी जन्नत अल्लाह ने इसको खुश करने में रखी है। वो ये चीज है ना, ये तो औलाद के लिए। और फिर भी अगर हालात सही नहीं हो रहे ना, अब्बा बेटे की चपकिलस चल रही है, अब्बा हर वक्त आने, अब्बा ठीक नहीं होके दे रहे और आपसे बर्दाश्त से मामला बाहर हो रहा है, तो फिर किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि आप, गुनाह तो नहीं है ये, क्योंकि किनारा कशी कतई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अलग रहना शुरू कर दें, आप अब्बा से ताल्लुक रखें। बड़ी नेकी ये है कि अब्बा के साथ रहें, लेकिन ये बड़ी नेकी जरिया बन रही है बड़े गुनाह का। तो बड़े गुनाह से बचने के लिए जरूरी है कि वो बड़ी नेकी को आप छोड़ दें। या अय्युहन्नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका, इस आयत का भी एक शान नुज़ूल है। जब तक पर्दे के हकाम नाजिल नहीं हुए थे तो होता ये था कि जो बांदियाँ हैं और आज़ाद औरतें जब वो घर से बाहर किसी काम से निकलती तो मुनाफिक लोग जो थे वो बांदियों को छेड़ते थे, बदतमीज़ी करते थे उनके साथ, जैसे कि ओबाश किस्म के लड़के कर रहे होते हैं, लड़कियों को छेड़ना और उनको तंग करना। तो आज़ाद औरत को तंग करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। उसकी वजह ये थी कि आज़ाद औरत, बांदियाँ तो ज़ाहिर है जंगों में कैद हुई भी आई भी होती हैं, दूसरी कौमों की होती हैं, लेकिन जब किसी आज़ाद औरत को आप छेड़ते हैं, तंग करते हैं, तो उनके तो रिश्तेदार हैं, यहाँ भाई है, बाप है, तो वो तो एक आज़ाद हैं, उनकी इज़्ज़त सोसाइटी में ज़्यादा थी, तो उनके तो बाप भाई और ख़ानदान फिर निकल के आता है, एक पूरी जंग शुरू होने का ख़तरा होता था। तो मुनाफिकीन उससे तो डरते थे कि भाई किसी आज़ाद औरत को हम तंग करें, छेड़ें, क्योंकि वो उन्हीं के कबीले में, उन्हीं की कौम की होती थी। अच्छा, मुनाफिकीन में भी दो किस्म के होते थे। एक तो मुनाफिकीन के सरदार होते थे, वो ये छेड़छाड़ वाला काम करते ही नहीं थे, ना बांदियों के लिए ना आज़ाद औरतों के लिए, क्योंकि उनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता था। ज़ाहिर है जो कौम के बड़े और सरदार लोग होते हैं, चाहे वो बुरे भी हों, वो इस तरह की हरकतें करके अपनी इज़्ज़त को नहीं ख़राब करना चाहते, लेकिन वो उकसाया करते थे जो दूसरे दर्जे के मुनाफिकीन हैं ना, जो सरदार नहीं होते थे, उनको तो सरदार लोग उनको उकसाया करते थे इन काम पे कि जाओ जाके जो है ना ये मदीना में इस तरह का, ताकि सोसाइटी ख़राब हो, माहौल ख़राब हो, प्रोपेगेंडा हो। एक मदीना एक बड़ी ज़बरदस्त एक इस्लामिक स्टेट थी, अमन था उसमें, बेहतरीन फलाही रियासत थी वो, तो उसका अमन ख़राब किसी भी तरह से हो सकता हो तो ये करते थे। तो जाके ना बांदियों को छेड़ना, जो सरदार थे वो इनको छेड़ने का कहते थे और ये जाके बांदियों को छेड़ते थे। और दूसरा काम, मदीना में हर वक्त ये ऊट पटांग अफवाहें फैलाते रहते थे ताकि अमन ख़राब हो। कभी कहते थे भाई फ़लाँ इत्तला हमें मिली है, फ़लाँ कबीला हमला करने वाला है, कभी कहते थे फ़लाँ कबीला हमला करने वाला है। खाम खा कर टॉर्चर करते रहना, प्रोपेगेंडा करते रहना, ये होने वाला है, वो होने वाला है। सुकून से मुसलमानों को और सैयदुल अंबिया को ये लोग सुकून से बैठने नहीं देते थे। तो मुसलमानों के लिए एक टेंशन शुरू हो गई, उनकी औरतें जो है वो, उनको छेड़ा जा रहा है, पर्दे के हकाम नाजिल नहीं हुए थे उस वक्त। तो अल्लाह ताला ने दो तरह से, अच्छा इसमें होता ये था कि मुनाफिकीन की नीयत तो ये होती थी कि बांदियों को तंग करना, लेकिन बाज़ दफ़ा उनको पता नहीं चलता था कि ये बांदी है या आज़ाद औरत। वो बांदी समझ के आज़ाद औरत को भी छेड़ देते थे, तंग करते थे उसको, उससे बड़ा मसला खड़ा हो जाता। और आज़ाद औरत तो इसमें अपनी बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस करती है। आपको आज भी देखा होगा कि कुछ इज़्ज़तदार औरतें होती हैं जो, जिनके साथ आप बेहुदा मजाक करें, वो तो बहुत ज़्यादा अपनी बेइज्जती महसूस करती हैं, और कुछ सोसाइटी में ज़रा कम दर्जे की समझी जाती हैं। तो ये हमेशा से दुनिया में रहा है कि जो ज़्यादा इज़्ज़तदार लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतों को ज़्यादा बुरा समझते हैं, जो ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं होते वो इनको नॉर्मल ले रहे होते हैं या उसको कम बुरा समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान बांदियों की हिफाजत के लिए भी और जो आज़ाद औरतें हैं उनकी हिफाजत के लिए भी एक कानून नाजिल किया। वो कानून ये नाजिल किया कि आज़ाद औरतें अपना चेहरा छुपाएंगी जब घर से बाहर जाएंगी, और अपने सर की चादर अपने ऊपर डालेंगी, जिससे कम से कम मुनाफिकीन को ये तो पता चल जाएगा भाई ये आज़ाद औरत है, तो गलती से भी उसको नहीं तंग करेंगे, क्योंकि उससे तो बहुत बड़ा फितना था और उसमें उसकी तौहीन भी ज़्यादा थी। तो इससे कम से कम आधा सद्दे बाप तो हो जाएगा, यानी आज़ाद औरतें तो बच जाएंगी इस छेड़छाड़ से और इस बदतमीज़ी से, वो कम से कम इस तरह से महफूज हो जाएंगी क्योंकि उनका गेटअप ही चेंज हो जाएगा। और जो बांदियाँ हैं उनके लिए अल्लाह ने दूसरा इंतज़ाम किया। अब उनको अगर इसी तरह प्रॉपर पर्दे का हुक्म दिया जाता तो इसमें हरज था, क्योंकि बांदी लौंडी होती थी, उसको वो रखी इसलिए जाती थी कि काम काज के लिए, तो उनका घर बाज़ार में ऐसे प्रॉपर पर्दे के साथ घूमना बहुत मुश्किल होता था। और फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला आज़ाद और बांदी में एक फ़र्क भी रखना चाहते थे कि
جو ہے جو عزت دار عورتیں ہیں وہ پردہ کریں گی تو ان کا ایک سوسائٹی میں ایک مقام بھی ہوگا. باندیاں تو جنگوں میں قید ہو کے آئی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ گھر سے باہر کام کاج کے لیے نکلیں, تو ان کو پردے سے مستثنیٰ کیا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بھئی کم از کم منافقین جو ہیں وہ آزاد عورت کو غلطی سے بھی تنگ نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے کہ یہ پردے میں ہے اور یہ آزاد ہے. باقی جو دوسرے کام وہ کر رہے ہیں کہ باندیوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مدینہ میں افواہیں پھیلا رہے ہیں, تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک دھمکی نازل کر دی کہ منافقین کو ہم نے مسلمان اس لیے فرض کیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اگر انہوں نے یہ چھچوری حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں اور یہ بدتمیزی والی حرکتیں نہ چھوڑیں تو اس کا مطلب وہ خود اپنے آپ کو نہیں چاہتے کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے, تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک جنگی کافر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے جس سے ہماری جنگ ہے. یعنی ابھی تو ہم نے ان کے منافقین کے ظاہری دعوے کو دیکھ کر ان کو مسلم سوسائٹی کا ایک فرض سمجھا ہوا ہے, لہذا ہم ان کو نہ قتل کرتے ہیں, نہ جلا وطن کرتے ہیں, نہ ان کو غلام بناتے ہیں, نہ قیدی بناتے ہیں. لیکن جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو اس کا مطلب یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں, تو پھر ان کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو کافروں کے ساتھ حشر ہوتا ہے, جو جنگی کافروں کے ساتھ. وہ کیا حشر ہے کہ اے نبی ہم آپ کو ان پر قدرت دیں گے, یعنی ہم آپ کو پرمیشن دے دیں گے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں اور جلا وطن بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ایک میدان جنگ میں کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور ہم نبی کو پرمیشن دے دیں گے. تو اس کے بعد پھر ان کا بے تحاشا قتل بھی کیا جائے گا, ان کو مدینہ سے جلا وطن بھی کیا جائے گا, اور لعنت بھی ہوگی ان کے اوپر, یعنی ظاہری طور پر بھی لعنت کی جائے گی. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو جو منافقین تھے وہ ڈر گئے, کیونکہ ان کو اب اندازہ ہو گیا کہ اب اگر ہم نے دوبارہ یہ باندیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ والا عمل کیا تو ہمارے ساتھ کافروں والا سلوک ہی ہوگا. تو اس کی نوبت نہیں آئی, یعنی کہ نبی ان کو قتل کرتے اور جلا وطن کرتے, یہ نوبت نہ آنا اس کی علامت ہے کہ منافقین ڈر گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آیات نازل کر دی ہیں کہ بھئی اگر تم اس عمل سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پھر جو تم پر ایک مسلم کا لیبل لگایا ہوا ہے نا, یہ لیبل تم سے ہٹا لیا جائے گا. تو اس عمل کے بعد وہ ڈر گئے. تو یہ ان آیتوں کا شان نزول ہے. میں ترجمہ کر دیتا ہوں. یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے بھی اور عام مسلمان عورتوں سے بھی کہ وہ اپنی جو اوڑھنیاں ہیں وہ اپنے اوپر ڈال کے رکھیں. اپنے اوپر ڈالنے کا مطلب ہے کہ سر پہ ڈالیں جس سے چہرہ چھپ جائے, کیونکہ مقصد یہی تھا کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا نا, چہرہ جس کا چھپا ہوا ہوگا تو وہ آزاد ہے, جس کا چہرہ چھپا ہوا نہیں ہوگا تو وہ باندی ہے. باندی کے پردے کے حکام میں بہت چھوٹ ہے اس کو, اس پر سورہ نور میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. باندی کے پر سر کے بالوں کا چھپانا بھی واجب نہیں ہے, چہرہ چھپانا بھی واجب نہیں ہے, وہ کلائیاں بھی کھول سکتی ہے اپنی, تو یہ سب چیزیں اس پہ واجب نہیں ہیں. اور وہاں میں سورہ نور میں اس کی بہت میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ پردے کے احکام دو وجہ سے دیے گئے. ایک فتنے سے بچنے کے لیے کہ شہوت پرستی کا دروازہ بند ہو, دوسرا عورت کا عزت اور احترام کو بھی ملحوظ رکھنے کے لیے. تو چونکہ باندی تو غلام ہوتی ہے تو اس کی وہ عزت بہرحال نہیں ہوتی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے. تو اسلام میں پردہ عزت اور احترام کی وجہ سے بھی ہے. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اچھا, یہاں بعض اسکالر جو ہیں وہ آج کل کے جو لبرل قسم کے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں چہرے کا پردہ تو اس لیے حکم دیا گیا تھا, چہرے کا پردہ, کہ وہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے, اور منافق جو ہے وہ دیکھ کے اندازہ لگا لے کہ یہ آزاد عورت ہے, یہ باندی ہے, اس کو یعنی کم از کم غلط فہمی میں آزاد عورت کی طرف نہ جائے وہ. تو آج تو اس فرق کی ضرورت نہیں ہے, لہذا آج عورت کے چہرہ کا پردہ فرض نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے, دو وجہ سے غلط ہے. ایک تو یہ کہ فقہ کا ایک اصول ہے جو قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ بعض جو احکام شریعت کے نازل ہوئے نا ان کا اصل میں کوئی شان نزول تھا, لیکن وہ اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے, وہ اس حکمت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے لیس علیکم جناح وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم قصر نماز پڑھ لو, یعنی نماز کو مختصر کر دو, 4 کی 2 پڑھ دو, اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کر دیں گے. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے نمازوں میں قصر, اور نبی نے بھی قصر شروع کر دی. بعد میں امن ہو گیا اور صحابہ کو دشمنوں کا خوف ختم ہو گیا, تو حضرت عمر نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اب تو ہمیں دشمنوں کا خوف نہیں, اب تو ہم بے خوف ہو کے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں, تو کیا اب ہم بھی 4 کی 2 پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم, یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پہ کیا ہے, یعنی اللہ نے پرمیشن دے دی ہے. تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ خوف ہوگا دشمن کا تو ہم 4 کی 2 پڑھیں گے, خوف نہیں ہوگا تو پوری 4 پڑھیں گے, نہ بس اللہ نے کہہ دیا تو ہمیشہ کے لیے 4 کی 2 ہی ہو گئی.
کیا مطلب؟ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں یہ جو الفاظ اللہ نے بتائے نا کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو نماز میں قصر کر لیا کرو اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو. تو یہ اگر تمہیں دشمنوں کا خوف ہو یہ بطور شرط کے نہیں ہے، یہ چونکہ اس زمانے میں دشمن کا خوف تھا تو اس لیے اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ورنہ اصل حکم کا مدار سفر پر ہے، سفر پر. تو یہ بطور حکمت کے اور ایک قید اتفاقی کے طور پر اللہ نے بیان کر دیا. نبی نے جیسے کہ اس کی تشریح بیان کر دی کہ یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو جب آیت نازل کر دی ہے تو جو آرڈر دیا ہے نا وہ آرڈر ضربتم فی الارض کے ساتھ خاص ہے کہ زمین میں جب تم سفر کرو. تو اس سے میں پتہ چلتا ہے قرآن بعض دفعہ شرط بیان کرتا ہے، وہ بطور شرط کے نہیں ہوتی، وہ اس وقت ایسا چونکہ ہو رہا تھا اس لیے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس کی میں پہلے بھی تفسیر کے دوران کئی مثالیں دے چکا ہوں قرآن و حدیث سے. جیسے مغربی دنیا نے عورت کی آزادی کا لیبل بڑا اچھا لگایا، عورت آزاد، عورت آزاد. مقصد عورت کی آزادی نہیں ہے، مردوں کی عیاشی. رزلٹ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ مردوں کی کیا ہو جائے؟ عیاشی ہو جائے. سمجھتے ہو؟ کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا، یونیورسٹی میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے، میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے، بہت اچھی بات دماغ میں آئی، اللہ نے دماغ ڈال دیا. میں نے سوچا تھا اس میں بات کروں گا کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی اسپیچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے خواتین ملتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی. ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے، تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں، اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو، ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو، ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے. اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں، پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے، اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت پہ ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے، وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں. وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو، مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا، لیبل لگا رہے ہیں خوشنما، اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے، تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین پوچھتی ہیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی، تمہیں تو بن جانا چاہیے، تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں کیوں بھائی، میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں، میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں جکڑوں، میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے، تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں میں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے؟ قربان کریں گے اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے، جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی سوچ ہے. اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری ہے. یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی، گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں. تو ہم کسی کے محتاج، اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا، مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں، مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر، تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر؟ بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی، یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی، یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو، آپ لبرل بن جاؤ، لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا، اچھی ڈاکٹر، تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ، کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ، مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا اگر شریف آدمی ہوگا.
تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے؟ ادھوری، اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری، لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو۔ لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں، جو مذہب کو نہیں مانتے، سب کے بوائے فرینڈ ہیں۔ تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے؟ ادھورا ہے۔ اب اس کے دو راستے ہیں، ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو، اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے؟ بوائے فرینڈ۔ کیونکہ گدھی کا گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے، فرینڈ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی، تھوڑی زیادہ، پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑی دنوں میں ان کا۔ کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو، بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں، کیسے، اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے، پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں، اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی، پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی بچی کی اتنی اچھی تربیت کیسے کی۔ میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا، میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی۔ اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ، مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا، لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی۔ کیسا برباد کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہیں نا، یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں، تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آپ کہیں گی کہ 20 بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے، کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی، اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ تھا، اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے، کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک ٹینشن ہے، بوائے فرینڈ نہ ہو، ہونا بھی ٹینشن ہے، ہونا تو اس لیے کہ وہ خیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں۔ گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں، ان کو تو پتہ ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا۔ تو آپ کی یہ مجبوری ہے، اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا، پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا، ورنہ پہلے تو اتنی لڑکیوں کی ایک پوری لسٹ تھی ہمارے پاس، اتنی لڑکیاں، پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی، میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہے ہمارا۔ جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا، اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئیں، اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں، مگر بیوی مجھے کیا چاہیے؟ کم عمر کی چاہیے۔ باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی انجینئر ہیں، تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں، میں علاج کس سے کراؤں گا؟ ان سے کراؤں گا میں علاج۔ سمجھتے ہو بات؟ رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں، یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے؟ شارٹ، قحط پڑ جاتا لوگوں کا، ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں، مرد مر چکے ہوتے سارے، صحیح ہے نا؟ ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں، یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے، سیٹیں خالی ہوتی، گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار، بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی اور وہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر کی جگہ سنبھال لے۔ کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی شادی نہ کرو بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، قوم کو تو خراب نہ کرو، قوم کو تو خراب نہ کرو۔ تو جو بیسک، آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، لگ رہا ہے صرف انہی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو، میں سمجھاؤں گا، اصل میں یہ کہنا چاہتا تو نیچر سے بغاوت مت کرو، سمجھتے ہو؟ نیچر سے بغاوت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، خاندانوں کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو، سارے کام ساتھ ساتھ چلاؤ، شادی بھی ہو، وقت پہ بچے بھی ہوں، پھر جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے، اس میں کیا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو، ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں۔
اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا سوشل لائف زیرو ہو چکی ہے، زیرو ہو چکی ہے. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا. اسٹیٹ سے تعلق ہے، آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں گے. سمجھتے ہو نا؟ وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا، اتنی بیچاری متاثر ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے، آپ باتیں کرتے رہو وہ سنتی رہے. ایسی تنہا بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں، ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں، لیکن نہ شوہر ہے، نہ ساس ہے، نہ سسر ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بہویں ہیں، نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے، یہ مولوی نہیں کہتا، یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو، ترقی ترقی، تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا، بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا. کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی، اب وہ کام کے نہیں، ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا، اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے، یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو، یہ کھیلو، وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کوئی ریئلٹی بھی نہیں ہے، تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا، بیٹھے گا، 1 گھنٹہ بات کرے گا، ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں، تو 1 گھنٹے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا؟ شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو، اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ. اولاد ہوگی، جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں، مولوی نہیں کہہ رہا، مذہب نہیں کہہ رہا. مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو، ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں جتنی تاخیر ہوگی نا، بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا، اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. یہ BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے، اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے، خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا، جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی، اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹ کینسر، کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں، پھر اس میں فیڈ کا عمل، تو فطرت سے، خدا سے تم لڑ رہے ہو یار، نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے، کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا کھانا پینا چھوڑ دو، ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے، تم 2 پراٹھے کھاؤ گی، ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا، اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ، واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقل مند بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا کہ تیری یہ تیری جسمانی نیڈ ہے، تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر، تو پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے، پہلے کس کو فوکس کر؟ پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہے، مرد میں بھی رکھی ہے. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے، بندے کو بھی کیا چاہیے؟ عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے، غفار کو قطب الدین چاہیے، اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے، اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں، میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے، مرد کو کیا چاہیے؟ عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو. آپ وہ پوری نہیں ہوں گی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو، ایجوکیشن، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں، مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن، میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں، مجھے ویزا ہی نہ چھین لیں وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں اتنے اچھے لوگ ہیں. بس بعض ملکوں میں، یورپ کی بات نہیں کر رہا، یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو، یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی، دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی ہے. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں گا. اس میں بہت ثواب ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے پتلی گلی سے، کیوں مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. آپ کسی کنٹری میں اس کے لا کے خلاف کیسے چلو گے یار؟
تو جس نے کرنی ہے مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی؟ تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے, اور وہ تو کھپاؤ گے کہاں ان کو اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ گے کہاں؟ نتیجہ یہ نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم, یہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ اپاہج بنیں گے, گھر بیٹھ کے بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی, پھر بیویاں ہی شارٹ, پھر نکاح جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی ہے شادی کیوں کروں, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو, جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے. اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے, ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ, مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو, تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے, ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں, آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آ رہا, بہت اچھا کنٹری ہے, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں. پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ. وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا, بیگم کو الگ جاب دلواؤ. یہ آپ کو پاکستان کی پازیٹیو بات بتاؤں, یہاں غربت, مہنگائی, گٹر کے ڈھکن, سب بڑے بڑے مسائل ہیں, لیکن خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی. اتنی برکت ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے, غریب آدمی بھی آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا. کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار, سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کماتے کھاؤ کب ہو یار تم, گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو, ایک تھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی, الٹا لے رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوگا, پیے جا رہا ہوگا. جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے. اور بیوی پر تو لٹائے, وہ تو فرض ہے لٹانا, وہ تو پھر وہ تو اتنا کرے گا, وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ. تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں بھائی, یہ لیبل لگا کے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, آپ پڑھیں لیکن فطری زندگی سے بغاوت نہ کریں. آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے, پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کرتے ہیں مارکیٹ سے. ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو, نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, گپ شپ لگانا, تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ, اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ, یہ بھی کس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ باڈی کی. یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی بھی. تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دی تھی. ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں, ایجوکیشن کو فوکس کریں. انہوں نے کہا کریں, حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں. تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو پھر تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور پھر بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جو ان کے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی, لیکن جو اینڈ, میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا مریخ میں کسی ملک, کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے, مثالیں دی جاتی ہیں اس کی. میں وہاں گیا ہوں. تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا؟ تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ کوئی فرشتہ مجھے لے گیا ہو, مریخ سے اٹھا کے لے آیا ہو. وہاں خودکشی لیگل ہے. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے, چیتڑے اڑیں گے, بدبو ہوگی, کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے, کوئی کھمبے سے چپک گیا تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگائے تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا
تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یار روکنا تو ممکن نہیں ہے, کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو, مرنا ہو, ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کروائیں. حقیقت ہے یہ, اور فیس دیں گے آپ. تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا, ٹینشن زیادہ ہو جائے گی, پتہ چلا مرا ہی نہیں, مفلوج ہو گیا, صحیح ہے نا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, اور فیس لیتی ہے گورنمنٹ. تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا, سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بہت پکڑے ماریں گے مجھے. ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام ڈال دیں. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو, تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو, بچے پیدا نہ ہو, اس کو کیوں گھسیڑتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا. سمجھتے ہو اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ 2 جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں, ہی فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی ہیں, شی فیلنگ کون سی ہے؟ تو یہ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز, کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ فیلنگ ہی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, ہی وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات سمجھ, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی تو ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی تو ہی ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. نیچر جس پہ پیدا کیا یار, اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنایا تو نسوانیت آئے اس کے اندر. تو یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پنا ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں. تو بوڑھی عورتوں کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر.